لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند عالم آیہ کریمہ میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ یوم القیامت. اور یہاں بھی دیکھیے وہ توفونا یہ وفا سے مشتق ہے. اس کا معلوم ہے کہ تمہارا اجر پورا کا پورا تم اجر حاصل کرو گے قیامت کے دن. کیونکہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے وفا کی لفظ کو لے کر کے کچھ وضاحتیں کی تھیں، اس لیے موت سے متعلق میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس میں وہی توفونا کی لفظ ہے کہ وَتَوَفُّونَ أَجُورَكُمْ یوم القیامت. پورا جو اجر ہے جو تم نے کیا ہے اس دنیا میں، اگر اچھے کام کیے ہیں تو نعمات ہیں، اور اگر برے کام کیے ہیں تو اس کی سزا ہے. لیکن یہ سزا تمہیں یہ نعمات خداوندی آخرت میں ہی ملے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. ارباب ادا موت کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے. اس کے پہلے میں نے ایک دوسری آیہ کریمہ کا انتخاب کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ نے کہا کہ کل نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. اور میں تمہیں کبھی اچھی حال میں اور کبھی بری حال میں رکھ کر آزماؤں گا. نبلوکم یہ آزمائش سے ہے. وَفِتْنَةٌ اور فتنہ بھی آزمائش کے معنی میں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم میرے پاس واپس آؤ گے لوٹ کر. تو یہ دونوں آیہ کریمہ سے ایک بات کی معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو خدا بند عالم کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس سلسلے میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ ہماری روح قبض کرتے ہیں تو کبھی فرشتے قبض کرتے ہیں اور کبھی ملک الموت سے اس کی نسبت دی گئی ہے. اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کا مشاہدہ کیا اور اپنا مادی جسم کو یہاں پر سڑ گل کر خراب ہوتے دیکھا تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے. موت ایک فنا کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ میں یہ بتایا. قرآن کریم میں رسول سے کہا کہ رسول کہہ دیجئے قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. کہ جب میں مر جاؤں گا اور میں مٹی ہو جاؤں گا تو کیا میں پھر نئے سرے سے اٹھایا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو
موت کا اللہ سے ملاقات کا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ اسی وقت کہا اسی آیہ کریمہ کے تسلسل میں کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي، اور میں نے تمہارے لیے ملک الموت کو وکلا پہ تعینات کر دیا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور وہ تمہیں میرے پاس لے کر آئے گا۔ یا توفع کرے گا، توفع کا معنی ہوتا ہے کہ پوری طرح سے اگر کوئی چیز حاصل کر لی جائے۔ تو یہاں یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ چونکہ ہماری روح پوری طرح سے حاصل کر لی جاتی ہے لیکن مادی جسم رہ جاتا ہے، تو جب یہاں پر توفع کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری شخصیت ہے وہ روح سے ہی عبارت ہے، اور ہمارے مادی جسم وہ شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ مادی جسم بہرحال ہمارے روح کے ساتھ ارتباط میں مل کے ہی مکمل ہوتا ہے، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا کوئی بھی افعال انجام دیتے ہیں تو وہ ہمارے اعضاء اور جوارح کے ذریعہ ہی کام انجام دیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے کام کو کنٹرول چونکہ روح کرتا ہے، اور روح کی شخصیت ہی آہستہ آہستہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور یا پستی کی طرف جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت کا بننا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شخصیت کو، جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہم اگر کھانا کھایا یا کوئی کسی کے پاس ظلم کیا تو ہاتھوں سے ظلم کیا، کسی خراب جگہ گئے تو ہم پیروں سے گئے، مسجد میں گئے تو پیروں سے گئے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے یہ کام کیا، تو یہ میں کیا ہے؟ یہ میں وہی ہمارا نفس ہے، یہ ہماری روح ہے میں، اور یہی شخصیت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کراتا ہے یا جو کبھی اپنی بھی نسبت دی گئی ہے، تو یہ میں ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ساری بات چونکہ ہو چکی تھی تو اس کو دہرانے کا چونکہ تسلسل دینا ہم کو تھا، اس لیے میں نے اتنی باتیں کر لی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ بالکل ہی ابتدا سے شروع کروں گا کہ موت آنے کے پہلے کا جو حالت ہے اس کو سکرات الموت کہتے ہیں، موت کی بے ہوشی۔ سورہ قاف کی 19 نمبر کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ من تحید، ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ جو سکرات الموت ہے یہ حق ہے اور یہی وہ چیز ہے ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ تو تم جب بھاگا کرتے تھے لیکن تم کو اس موت سے فرار نہیں ہے، تو سب سے ابتدائی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا سکرۃ الموت۔ ابھی ہم دنیاوی زندگی میں موجود ہیں لیکن موت کی شروعات ہے یہ، اس وقت اس کو سکرات الموت کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے موت کی بے ہوشی ہے۔ اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب بالکل ہم ابتدا سے چلتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتی ہے حالت۔ اس وقت انسان کی حالت ہوتی ہے سکرات الموت میں کہ ایک طرح کی مستی کی حالت ہوتی ہے، لیکن یہ مستی وہ کوئی خوشنما مستی نہیں ہے، خوش آئند مستی نہیں ہے، یہ مستی وحشت کی مستی ہے، انسان کو اضطراب کی مستی ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے انسان۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اب چونکہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی بے ثباتی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے سامنے وہ موت کے اور آخری دنیا کے کچھ حوادث بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ یہ چیزیں خود ہمارے نبی اکرم یا انبیاء کرام، پیغمبر یا صالحین، ائمہ، سب کے ساتھ یہ جو سکرات الموت کا جو وقت ہے وہ یہ سب کے لیے یہ سخت وقت ہے، سبھی کے لیے سخت وقت ہے۔ یہ کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب رسول خدا کا سکرات الموت کا وقت تھا تو وہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے بھگا کر چہرے پر پوچھتے جاتے تھے اور لا الہ الا اللہ کا وہ ورد کرتے چلے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی ڈالتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان الموت للسکرات، کہ موت کے لیے سکرات ہے، یعنی کہ یہ بے ہوشی، موت کے لیے بے ہوشی، کسی کو بھی اس سے فرار نہیں ہے۔
تو یہ سکرات الموت کا بہت سارا روایتوں میں ہمارے آیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اس کی ایک بہت اچھی وہ تصویر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو سکرات الموت کا وقت ہے، جب موت حاضر ہو جاتی ہے، اس وقت کو احتضار بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی جو منابع ہیں اس میں اس کو احتضار، اسلامک اصطلاح میں احتضار کہا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں جس پر یہ عارض ہوتی ہے اس کو محتضر کہتے ہیں، یعنی کہ موت اب حاضر ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے اس وقت جو مولا علیہ السلام نے اس وقت کی تصویر کشی کی ہے کہ انسان پر حسرت طاری ہو جاتی ہے، حسرت طاری ہو جاتی ہے۔ حسرت اس بات کی کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بھائی ہیں، جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑنے کا غم۔ دوسری وہ مال و متاع جو اس نے جمع کر رکھا ہے کہ ہمارے زندگی میں کامیاب ہوگا، اس سے ہم کو آسائشیں ہوں گی، وہ سب کو اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ ساری زندگی یہ دنیا چھوڑنے کا غم، اور وہ جتنا زیادہ اس دنیا کے ساتھ رابطے میں تھا، اٹیچ تھا، اتنا زیادہ اس کو تکلیف پہنچے گی، اتنا اس پر شدت اس موت کی بے ہوشی کی ہوگی، جتنا زیادہ اس پر وہ دیکھتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا، ہمارے سب سے جدائی ہوگی، ان کے بارے میں سوچتا ہے، خود اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہلے تو اگر وہ سوچتا تھا کہ یہ موت فنا ہے، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں، اب یہ جو موت کے وہ حوادث سامنے آتے ہیں، تب سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال اپنے آگے بھیجے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے یہ آتی ہیں کہ ہم جب دوسرے عالم میں جا رہے ہیں تو وہاں کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کر رکھا ہے، کیا زاد راہ اکٹھا کر رکھا ہے کہ وہاں ہماری بخشائش ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بالکل مجسم ہو کر آنے لگتی ہیں۔ اب جب جیسے جیسے آہستہ آہستہ موت اس میں نفوذ کرتی جاتی ہے، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان منقطع ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ بول نہیں سکتا ہے، اب وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب جب بول نہیں سکتا ہے تو وہ اپنی پریشانی بھی لوگوں کو نہیں بتا سکتا، نتیجہ ہے کہ اس پر بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے کان کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کا ذہن بالکل ہی الرٹ ہے، وہ پوری طرح سے باشعور ہے۔ زبان کا منقطع ہو جانا، وہ سارے جو لوگوں کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ کان سے سننا بند کر دیتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ آنکھیں اس کے چاروں طرف گھومتی رکھتی ہیں، اپنے چاروں طرف لوگوں کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اس عالم میں اب اس کے اعزا و اقربا جب رونا سونا شروع کرتے ہیں تو اس پر اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ایک چیز جو محتضر کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ اس کے سامنے رونے پیٹنے کے لیے مناہی کی گئی، ابھی اس کے آگے بیان ہم کریں گے۔ جو محتضر ہے اس کے لیے، جو وہاں جو حاضرین ہیں ان کے لیے کچھ واجبات ہیں کہ کیا کیا تمہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیزیں ہیں کہ کچھ مستحب کام ہیں، کچھ مکروہ کام ہیں، ان سب چیزوں کو ہم بتائیں گے۔ تو ایک چیز تو اس سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اب موت سے ہم کو فرار نہیں ہے، اور یہ آخری وقت ہے ہمارا، اور اس وقت وہ ساری چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر کے آنے لگتی ہیں، اور یہ وقت بہت ہی یہ اس کی تشبیہ لوگوں نے بہت طرح سے دی ہے کہ جیسے کہ تمہارے گھر پر کوئی اونٹ بندھا ہوا ہے، اور یہ ایسی سواری ہے کہ جو تم کو لے کر ہی جائے گی، یعنی موت ہے جو کہ تم کو لے کر کے جائے گی۔ طرح طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسی حالت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک شخص کے بارے میں جو کہ بہت ہی نیک اور صالح انسان تھا، کہ وہ جب موت کی خاموشی، جب احتضار کا وقت آیا، جب سکرات الموت اس پر طاری ہوا تو بالکل خاموش ہو گیا۔ اعزا پریشان ہوئے اور امام کے پاس گئے کہ امام، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں موت کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتا دیں کہ یہ جو میرا عزیز ہے جو مرنے کے قریب ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ تو امام نے بتایا کہ دیکھو، یہ جو احتضار کا وقت ہے، یہ ایک طرح کا خدا کی طرف سے تصفیہ ہے۔ تصفیہ کہتے ہیں کسی چیز کو صفائی کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ ایک طرح سے روح کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے عنایت اور لطف ہے اس انسان پر، کہ جو بھی دنیا میں اس کے ذمے اگر کوئی اعمال باقی رہ گیا ہے،
یا کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حالت احتضار میں اس کو تھوڑا مصیبتیں اس جھیل کر کے وہ بالکل پاک اور صاف ہو کر کے جائے گا۔ حالت احتضار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے الگ الگ ہے، لیکن یہ ایک کلیہ نہیں ہے۔ کلیہ اس لیے نہیں ہے کہ کبھی کبھی کافروں کی بھی حالت احتضار میں حالت بہتر رہتی ہے اور ان کے موت کے وقت ان کی روح نکلنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے کچھ نیک کام انجام دیے ہیں، کسی کی مدد کی ہے، کسی کی مالی امداد کیا ہے، کسی کے مجبور کی مدد کی ہے، یا کوئی بھی نیک کام انجام دیے ہیں، تو ان کا چونکہ عقیدہ آخرت پر ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک کام کا اجر دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تو دنیا میں جو جہاں تک بہت سارے اجر اس کو مل گئے، تو اس کو حالت احتضار میں بھی یہ اجر ملتا ہے کہ اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آخری نعمت ہے جو اس کو ملے گی، اور ایک مومن کے لیے یہ ایک آخری نا راحت یا پریشانی ہے۔ اس کے بعد مومن کے لیے آگے راحت ہی راحت ہے، اور ایک کافر کے لیے آگے نا راحتی یا پریشانی کا عالم ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، لیکن عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو ان کی روح، جو مومنوں کی روح جو قبض ہوتی ہے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں بھی اس سلسلے کی ہیں کہ جو میں نے کل اس کی تلاوت بھی کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتوفاہم الملائکۃ، یعنی ملائکہ جب یتوفا کرتے ہیں یعنی روح کو قبض کرتے ہیں، طیبین، اچھے نیک لوگوں کو، طاہر و طیب لوگوں کی جب روح قبض کرتا ہے، طیبین یقولون سلام علیکم، تو وہ اس پر سلام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، کہ جو تم کام کر رہے تھے اس کے لیے تم اس کے حقدار ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی آیتیں ہیں جو ان کے لیے ہے کہ جو کافروں کے لیے ہے کہ کاش تم دیکھتے کہ جو فرشتے ہیں وہ کس طرح کافروں کی روح کو قبض کر رہے ہیں۔ کافروں کی روح کیسے وہ ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھ پر پشت پر تادیانہ بھی لگاتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو دیکھو تم یہ عذاب، یہ جہنم کی عذاب کا مزہ چکھو۔ کچھ بہت ہی نیک بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں یا رسول یا پیغمبر ہیں، جن کی روایتوں میں ملتا ہے خود اللہ تعالیٰ روح کے قبض کرنے کی نسبت خود اپنے طرف سے دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفى الانفس، توفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جن کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے تو نیند کے وقت ان کی روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جن کا وقت پورا ہو گیا ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، اور جن کا وقت پورا نہیں ہوا ان کو ایک معین مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اور اس میں سوچنے والے صاحبان عقل کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی کئی ایک آیے کریمہ ہیں۔ ابھی ہم لوگ احتضار کی بات کر رہے تھے، تو احتضار میں نے ایک چیز جو آپ کو بتائی کہ کچھ کام جو حاضرین ہیں وہاں پر، اور ایسا شخص جو کہ حالت احتضار میں ہے یعنی موت اس کے سامنے حاضر ہے اور اس پر موت کی بے ہوشی، سکرات الموت اس پر طاری ہو گیا ہے، تو اس وقت جو حاضرین ہیں ان کے لیے واجب کام یہ ہے کہ اس اپنے عزیز کو جو کہ اب دنیا میں آخری وقت میں ہے اس کو چت لٹا دیں اور اس کا پیر قبلہ رخ کر دیں۔ یہ واجبات میں سے ہے۔ مستحبات میں سے ہے کہ اس کے جو وقت آخر ہے یا سکرات موت کا جو وقت ہے وہ آسان کسی طرح ہو جائے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، خصوصاً سورہ یاسین، سورہ صافات
اور سورہ احزاب کی تلاوت کا روایتوں میں آیا ہے کہ اس سے آسانی ہوتی ہے. صدقہ دینے سے آسانی ہوتی ہے، اور دعائے عدیلہ کے بھی پڑھنے کا روایتوں میں آیا ہے. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ ابن جعفر صادق علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ آخری ناراحتی ہے، اور یہ جو تمہارا شخص ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، اب یہ بالکل پاک صاف ہو گیا، چونکہ اس نے موت کے وقت کی وہ سختی، وہ تکلیف برداشت کر لی ہے. اب یہ چونکہ اپنے صالح اعمال کی وجہ سے یہ اہل بیت کے معیت میں رہے گا، اس لیے تم لوگ اس کی طرف سے پریشان اب نہیں ہو. تو اب کئی ایک اور بھی روایتیں اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں، جس میں موت کے وقت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو کبھی فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں، کبھی ملک الموت جو ہم پر تعینات کیا گیا اللہ کی طرف سے وہ کرتا ہے. تو یہ ایک چیز تو ظاہر ہے کہ جو روح قبض کرنے کی کیفیت ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار یہ جو ملک الموت ہے یہ کس شکل میں کافروں کے سامنے ہمیں دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے. پھر بھی انہوں نے خواہش ظاہر کی، اصرار کیا، تو ملک الموت ظاہر ہوئے. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ایسی خوفناک مہیب شکل، بعض زمین پر بڑے بڑے ناخون اور ہاتھوں میں آتشی گرز لیے ہوئے، وہ دیکھ کر ایک بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگارہ اگر کافر کے لیے کوئی عذاب نہ بھی ہوتا تو ملک الموت کو اس شکل میں دیکھ کر ہی ان کے لیے یہ بہت ہی شدید عذاب ہے. خود مولا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ ملک الموت آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، فرشتے جو موت کے ہیں وہ آئیں گے تو دانتوں سے وہ زمین کو چیر کر کے آئیں گے اور آ کر کے سوال و جواب کریں گے. لیکن سوال و جواب کی بھی کیفیت ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کچھ صالح بندے ہیں، طیبین ہیں، جن کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیا ہے ان کے لیے آسان سوالات، ان کے لیے سوالات آسان ہیں، اور ان کے پاس جو آئیں گے تو وہ اس شکل میں نہیں آئیں گے. یعنی جو ملک الموت یا موت کے فرشتوں کی جو شکل ہوگی وہ بھی انسانوں الگ الگ انسانوں کے لیے الگ الگ طرح کی ہوگی، اور وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگی. جو بہت اچھے لوگ ہیں ان کے لیے منکر اور نکیر کا نام نہیں آتا ہے روایت میں، بلکہ بشیر و مبشر کا آتا ہے کہ وہ بشارت دیتے ہوئے آئیں گے. یعنی فرشتے تو وہی ہیں، منکر اور نکیر یا بشیر و مبشر، لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال کے مطابق ان کی شکلیں ہیں جو کہ ظاہراً ہم کو نظر آئیں گی، اور اسی طرح سے ان کا ہمارے ساتھ رویہ بھی ہوگا. اب جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قبروں میں سوال ہوگا تو وہ زیادہ تر عقیدے کا ہوگا، لیکن میرے سامنے کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ کچھ سوالات ہمارے اعمال سے بھی متعلق لوگوں سے قبر میں کیے گئے ہیں. اب قبر میں ایک بات اور بتا دیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو توسل ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے قبر میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے. ایک ہمارے بہت بڑے آیت اللہ تھے جو کہ امام رضا علیہ السلام کے وہ سونے والی جو صحن کہی جاتی ہے اس میں دفن ہے. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے پوچھا ہم سے کہ جو سکرات موت کے وقت جو ہے وہ اور جو احتضار کا عالم ہے اس وقت بھی ایک تلقین پڑھی جاتی ہے، لیکن عام طور سے ہم لوگ اس پر عامل نہیں ہیں. ہم لوگ جو تلقین پڑھتے ہیں وہ دو تلقین پڑھتے ہیں، ایک بار جب ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹا دیتے ہیں اس وقت، اور ایک بار جب قبر برابر کر دیتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم تلقین ہے وہ تلقین
یہی حالت احتضار میں پڑھنے کی ہے کہ اس وقت اس کو کلمے کی اس کو کلمہ بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، کہ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، تمہارے انبیاء کتنے ہیں، تمہاری کتاب کیا ہے، اور ملائکہ حق ہیں اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں آئی ہیں، اور یہ کہ ہمارے ائمہ 12 ہیں اور ان کا نام بنا کہ کون ہے۔ یہ ائمہ اس لیے کہ ہم نے جو شریعت کے قانون کو حاصل کیا ہے وہ انہی ائمہ کے ذریعہ حاصل کیا ہے، اور ان ائمہ نے رسول اکرم کے ذریعہ حاصل کیا ہے، اور رسول اکرم کے پاس جناب جبرائیل اللہ تعالیٰ سے یہ وحی لے کر کے آتے تھے۔ گویا کہ جو بھی ہمیں شریعت کا قانون ملا ہے وہ ہم کو ائمہ کے توسل سے ملا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ہے۔ اس لیے ہم کو وہاں پر یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب جو بھی تلقین پڑھتا ہے سب سے بہتر ہے کہ تلقین وہی پڑھے جو کہ مانوس ہے، اس مرنے والے سے مانوس ہے، تو کہ بھائی کہ تم مرنے والے سے کہ تمہارا خدا کون ہے، کہ اے مرنے والے کیا تم اسی عقیدے پر قائم ہو کہ نہیں ہو جس سے تم ہم سے جدا ہوئے، تمہارا خدا کون ہے اور رسول کون ہے، ائمہ کون کون ہے، اور قرآن حق ہے، کعبہ حق ہے، جتنی بھی عقائد کی باتیں ہیں یہ سب وہاں پوچھی جاتی ہیں۔ تو یہ تلقین بہت ہی اہم ہے، اور خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ جو احتضار کا عالم ہے اس وقت شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو بہکا دیں۔ ابھی میں نے جو واقعہ شروع کیا تھا اس کو بیچ میں یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں نے بیان کر دیا کہ وہ بہت کوشش کرتا ہے۔ ابو زکریا نام کا ایک شخص تھا، وہ بڑا مشہور تھا، وہ پہلے کیمیا گر تھا، اور بعد میں اس نے حکمت کی تعلیم حاصل کی، اور وہ لوگوں کا علاج معالجہ میں بھی یہ بڑے پائے درجے کا تھا۔ اس کا جب موت کا وقت آیا تو لوگوں نے جب اس کو تلقین کہی کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے سر ہلا کر کے نفی کیا، 2-3 بار نفی کیا، جبکہ لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ عالم آدمی ہے، یہ عالم ہے اور عارف ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، پھر یہ بار بار نفی کیوں کر رہا ہے؟ لوگ بار بار کہیں اور یہ سر ہلا کر کے نہ کرے، اور آخر بے ہوش ہو گیا، یہ روایتوں میں ہے، بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تب اس نے پھر لا الہ الا اللہ بھی کہا، محمد رسول اللہ، اور تمام چیزیں جو ہمارے اعتقاد سے متعلق ہیں اس نے وہ ساری چیزوں کی تلاوت کی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے شروع میں ایسا کیوں کہا کہ اس وقت شیطان میرے سامنے مجسم کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ عیسیٰ ہمارے خدا ہیں، جناب عیسیٰ ہمارے خدا ہیں، تم اس کو کہو، تو ہم اسی لیے نہ کر رہے تھے کہ نہیں وہ۔ اس لیے طرح طرح سے یہ جو وقت ہے اس میں اس طرح کی کئی ایک روایتیں ہیں جس میں اس میں شیطان چاہتا ہے کہ یہ آخری وقت میں ہمارا عقیدہ خراب کر دے۔ اس لیے ارباب اذا یہ آخری وقت ہمیں بہت زیادہ اس وقت کے لیے ہم کو تیاری کر کے رہنی چاہیے، اور ہم کو ذہنی طور پر بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ اس وقت شیطان ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں رہتا ہے کہ آخری وقت میں اس کے عقیدے کو خراب کر دیں۔ ابھی میں اسی روایت پر آتا ہوں کہ جو ہمارے آیت اللہ کے بارے میں ہو رہا تھا، اسی پہ میں اپنا ویڈیو ختم کر دوں گا چونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی کو تسلسل میں اگلے ویڈیو میں دوں گا، چونکہ میں نے سوچا تھا کہ اب جو بھی چیزیں میں نے پچھلے ویڈیو میں اجمالی طور پر بیان کی تھی تو ہر کو تفصیل سے بیان کرتا جاؤں گا۔ تو یہ اعتذار کا وقت ہے، تو میں نے یہ سب بتا دیا کہ جو اعتذار میں جو حاضرین ہیں ان کے لیے واجب احکام کیا ہیں، مستحب احکام کیا ہیں، اور مکروہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک حائضہ کو، یعنی ایسی عورت جس کو پیریڈس آ رہا اس کو نہیں آنا چاہیے، جنبی کو نہیں آنا چاہیے، ایسا انسان جو عورتوں سے مقاربت کیے ہوا ہے اس کو وہاں پر نہیں آنا تھا جب تک وہ غسل جنابت نہیں کرے۔ ان سب چیزوں سے جو ہمارا مرنے والا حالت اعتذار میں ہے وہ شدید طرح سے ہیجان میں آ جاتا ہے۔ ایسی کئی ایک روایتیں بہت شدید ہیجان میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ساری چیزیں دوبارہ کچھ واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ اس ویڈیو کا وقت بھی وقت سے تجاوز کر گیا ہے، اور 1-2 منٹ میں صرف میں مصائب، چونکہ مصائب کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک ویڈیو صرف مصائب ہی بیان کروں گا، اور واقعات کربلا کے لیے میں نے ایک رکھا ہے، اس لیے 1-2 جملے کہہ کر کے میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، گرچہ 1-2 میں تو حق ادا نہیں ہوگا۔
تو اس آیت اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، جن لوگوں نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا مرنے کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ فرشتے ہم سے سوال کرنے آئے تو انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ تمہارا اللہ کون ہے، تو ہم نے کہا اللہ جل جلالہ، میں نے صحیح جواب دیا۔ رسول کون ہے؟ تو محمد رسول اللہ، میں نے جواب دیا۔ تمہارے دوسرے امام کون ہیں؟ ہم نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں۔ تیسرے امام کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے پوچھا کہ تمہارے تیسرے امام کون ہیں، تو ہم نے کہا کہ تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہے۔ جہاں حسین کا نام آیا میرے آنکھوں سے گریا شروع ہوئی۔ دیکھیے آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ خواتین ہیں کہ امام حسین کا نام ہی ان کے لیے گریہ کے لیے کافی ہے۔ تو کہا کہ ہم نے جو گریہ شروع کر دیا تو آگے سوال جواب نہیں ہوا، اور وہ فرشتے بھی بیٹھ کے رونے لگے، میرے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے رونے لگے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اب اس سے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور میرے لیے میرے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ دیکھیے جو نیک ہیں ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر میں قبر کو وسعت دے دی جاتی ہے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے لیے بہرحال جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آیتیں میں ہیں، اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ملک الموت ہمارے گھر 5 بار لاتے ہیں، 5 بار تشریف لاتے ہیں، خاص کر کے نماز کے وقت میں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت ساری ہیں جو روایتیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ صرف ایک بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں وروج ہوا، جب وہ حاضر ہو گئے، اور ایک وقت کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، شاید دوسرے وقت میں بھی، کہ انہوں نے اپنے سارے اعزاء اور اقربا کو بلایا۔ اس وقت وہ اصحاب ان کے کوئی نہیں تھے، صرف ان کے وہ جو بنی ابو طالب، دیکھیے بنی ہاشم کہا جاتا ہے لیکن یہ سب بنی ابو طالب تھے، جتنے کیونکہ نسبت جو دی جاتی ہے وہ جو سب سے قریبی ہے اسی، یہ سارے جناب ابو طالب کی اولادیں تھیں امام حسین کے ساتھ، جو 18 بنی ہاشم یا کہے جاتے ہیں لیکن 18 سے زیادہ تھے۔ یہ سارے ہی 18 بنی ہاشم نہیں، 18 بنی ابو طالب تھے۔ سب کو اکٹھا جمع کیا اور زبان سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے دیکھتے رہے، اور دیکھتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے گریہ شروع کیا۔ ارباب اذان جب امام کو گریہ کرتے دیکھا ہوگا تو کیا ان کے اور عزیزوں نے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ کیا خواتین نے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوا کہ گریہ بلند ہوا۔ امام وقت تھے، ان کے سامنے علی اکبر کا وہ کلیجہ بھی ہوگا جو نیزے سے زخمی ہوا، عباس کے بازو بھی ہوں گے، علی اصغر کا وہ ننھی سی گردن بھی ہوگی جو تیر صوبہ سے نہر کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔